ایوب خان، جنرل ضیاء اور مشرف صاحب کو کامل اختیارات سمیت ملک سنوارنے کے لیے اوسطاً 10 برس تک اقتدار میسر رہا۔ وطن عزیز مگر اس کے باوجود سنورنے کے بجائے دن بدن بگڑتا ہی چلا گیا۔ اپنی عمر کے 30 برس ان کی نظر کر دینے کے بعد بھی اب ان دنوں مصلحت اور مصالحت کے مشورے دے رہے ہیں۔ مشورے دینے والوں میں ایسے دوست بھی شامل ہیں جن کی نیک نیتی پر ایک لمحے کے لیے شک کرنے سے بھی خوف آتا ہے۔ محض یہ دعا مانگتے ہوئے دھیان کسی اور جانب موڑنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہوں کہ اب کی بار جس مصلحت اور مصالحت کی تمنا کی جا رہی ہے وہ بارآور ثابت ہو، میں اپنی موت کی جانب بڑھتے ہوئے وطن کو خوشحال اور غیر ملکی قرضوں سے نجات پاتا ہوا دیکھوں۔ بلے شاہ مگر بہت تنگ کرتا ہے۔ کالم لکھتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا تو ذہن میں سوال اٹھا کہ وہ علم و بس کریں او یار کی دہائی کیوں مچاتا رہا تھا۔ انگریزی زبان کم علمی کو خوفناک شے قرار دیتی ہے، ضرورت سے زیادہ علم بھی لیکن دل و دماغ کو مایوسی کی جانب لے جاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے قلم اٹھاتے ہی مجھے ایوب خان، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے 10 برس یاد آ گئے۔ دماغ کا خلل متحرک ہو گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں ودھاؤ کھیت دی پیداوار کے تھیم سانگ کے ساتھ میرے بچپن میں دیہاتی بھائیوں کے لیے ایک پروگرام ہوتا تھا۔ اس کے میزبانوں میں سے ایک چودھری نظام دین ہماری اجتماعی حکمت کو مزاحیہ الفاظ کے ساتھ حیران کن انداز میں بیان کرتے تھے۔ اسکول سے کالج پہنچا تو دریافت ہوا کہ مذکورہ پروگرام کا بنیادی خیال امریکہ کے نشریاتی ماہرین نے کمیونزم کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل ایوب حکومت کو پہنچایا تھا۔ امریکی امداد سے میکسی پاک کے نام سے گندم کا بیج درآمد ہوا جو اس دور کا ہائی بریڈ بیج تھا۔ اس کی بدولت فی ایکڑ گندم کی پیداوار تقریباً دوگنی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد کے استعمال سے سونا اگانے کے اشتہارات بھی انہی دنوں امریکہ کی فراہم کردہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہمارے نصیب میں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھیت کی پیداوار بڑھ جانے کے باوجود 1965 میں پاک بھارت جنگ ہو گئی۔ ہم بھارت کو لاہور پر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی وجہ سے شادان محسوس کر رہے تھے تو برسر آخر معاہدے تاشکند ہو گیا۔ پاک بھارت صلح کے اس معاہدے کو ہمارے جذباتی عوام نے غداری شمار کیا۔ اس کے بعد 1967 میں چینی نایاب ہو گئی۔ چینی کو بازار سے غائب کرنے والوں میں مردان کے ہوتی خاندان کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ اس خاندان کا ایک نمائندہ ایوب حکومت میں وزیر بھی تھا۔ ایوب حکومت کو اس کے صرف ایک وزیر کی وجہ سے چینی کے بحران کا حتمی ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ تاشکند معاہدے کی وجہ سے جمع ہوا غصہ چینی کی نایابی نے دو آتشہ بنا ڈالا۔ دریں اثنا ایوب خان کے ذہین و فطین سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر صاحب کو خیال آیا کہ 1968 کے برس کو عشرۂ ترقی کے برس کی صورت منایا جائے۔ عوام مگر جشن منانے کے بجائے احتجاجی جلوس نکالنا شروع کر دیے۔ سیاست دانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایوب خان کی رچائی گول میز کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ ایوب خان استعفیٰ دے کر اقتدار اپنے ہی بنائے گنے 1962 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرنے کے بجائے جنرل یحییٰ کو سپرد کر گئے۔ اس کے بعد جو ہوا حالیہ تاریخ ہے، اسے دہرانے سے کیا حاصل؟ مونسون کے 7ویں اسپیل میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مالاکنڈ ڈویژن کے متعدد مقامات پر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے برپا ہوئی تباہیوں کو ٹی وی اور سوشل میڈیا کی اسکرینوں پر دیکھ کر جیب پریشان ہے۔ دکھے دل کے ساتھ اتوار کی صبح اٹھ کر اخبارات کا جائزہ لیا تو ایک اخبار کے تیسرے صفحے کے بالائی حصے پر ایک 4 کالمی تصویر بھی تھی۔ وہ تصویر آزاد کشمیر کے کسی قصبے کی تھی جہاں لوگ سیلابی پانی کے ساتھ بہتی لکڑیوں کو پانی سے نکال کر خشک جگہوں پر اکٹھا کر رہے تھے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ جو لکڑیاں میں دیکھ رہا ہوں وہ جلانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھیں، انہیں عمارتوں یا فرنیچر کی تعمیر کے لیے بہت مہارت اور لگن سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کی لاوارسی ٹمبر مافیا کے اثر و رسوخ کی ٹھوس شہادت تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے بعد بے تحاشا ایسی تصاویر دیکھیں جہاں مالاکنڈ کے کئی قصبوں کے گھروں اور دکانوں میں لکڑی کے دیو ہیکل شہتیر سیلابی پانی کے ساتھ گھس آئے تھے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری وفاقی یا صوبائی حکومتوں میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو ٹھوس اعداد و شمار کے ساتھ یہ بتائے کہ آج سے 10 سال نہیں تو محض 1 سال قبل گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مالاکنڈ میں اجتماعی طور پر کتنے درخت ریاستی نگرانی میں باقاعدہ ٹھیکیداری نظام کے تحت کاٹے گئے تھے؟ ظاہر ہے جنہوں نے یہ درخت کاٹ کر لکڑی کے ہول سیل تاجروں کو بیچے ہیں ان کے پاس ایسے اعداد و شمار موجود ہوں گے، انہیں مگر بے نقاب کیوں نہیں کیا جا سکے گا؟ درختوں کے کٹاؤ پر غور کیا تو یاد آیا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف 2013 سے مسلسل برسر اقتدار ہے۔ سیاسی استحکام گویا وہاں کا مسئلہ نہیں۔ اس جماعت کے بانی عمران خان ماحول دوستی کی بھرپور علامت قرار دیے جاتے ہیں۔ انہیں درختوں کے سونامی برپا کرنے کا جنون بھی تھا۔ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا پر 10 سالہ اقتدار کے باوجود مگر اس صوبے میں خوشحالی کے جزیرے کیوں تعمیر نہیں ہو پائے؟
فروری 2024 سے علی امیر گنڈاپور کے ساتھ مصلحت اور مصالحت کی انتہا بھی بڑھتی جا رہی ہے، استحکام و اطمینان مگر نصیب ہو کے نہیں دے رہا۔ یہ حقیقت بھی محض اتفاق نہیں کہ حالیہ کلاؤڈ برسٹ نے سب سے زیادہ تباہی باجوڑ سمیت مالاکنڈ ڈویژن کے ان علاقوں میں پہنچائی ہے جہاں گزشتہ کئی مہینوں سے افغان حکومت کی واضح سرپرستی نہیں تو لا تعلقی کے باعث دہشت گردی ایک بار پھر وحشت کے ساتھ سر اٹھا رہی ہے۔ ان کے خلاف آپریشن کے لیے چند مخصوص علاقوں سے نقل مکانی کروائی گئی۔ سرکار کی نگرانی میں ہوئی نقل مکانی خصوصی طور پر تیار کی خیمہ بستیوں کی جانب ہوئی۔ ابھی گھروں سے بے گھر ہوئے افراد نئے مقاموں پر بستر بھی نہیں کھول پائے تھے تو کلاؤڈ برسٹ ہو گئے۔ ان کی وجہ سے جو تباہی ہوئی اس کا بروقت ادالہ نہ ہوا، برباد گھرانوں کو خاطر خواہ مدد فراہم نہ ہوئی تو دہشت گردوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ مصلحت اور مصالحت وہاں کام نہیں آئے گی۔